بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی کے بارے میں شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں۔ پھر مہاجرین کو انصار پر فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین میں سے بھی عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ انہی عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام نامی طلحہ کنیت اور ابو محمد تھی۔ والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام سبعہ تھا۔ آپ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی چھٹی پشت میں حضرت مرہ بن کعب پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے اور آپ کی روزانہ کی آمدن 1000 دینار تھی۔ اس کے باوجود غذا، لباس وغیرہ کے معاملے میں سادگی ہی سے کام لیتے تھے۔ آپ کے والد قبل اسلام فوت ہو گئے تھے، جبکہ والدہ ماجدہ نہ صرف مشرف باسلام ہوئیں بلکہ انہوں نے طویل عمر بھی پائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 24 یا 25 برس قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل عمری میں ہی تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ قریش کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ اکثر کاروبار کے سلسلے میں شام کا سفر کرتے، جیسا کہ سورہ قریش میں قریشیوں کے سفر کا تذکرہ ہے۔ آپ کا قد میانہ بلکہ ایک حد تک پست، چہرے کا رنگ سرخ و سفید، بدن خوب گٹا ہوا، سینہ چوڑا، پالو نہایت پر گوشت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ غزوہ احد میں شل ہو گیا۔ آپ خاموش طبع تھے اور تجارت میں مشغول رہتے تھے۔ شام کے شہر بصرہ کے بازار میں جہاں تجارت کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا، وہیں ایک مرتبہ ایک گرجے میں ایک عیسائی راہب کو کوئی یہاں مکہ سے آیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا، کون احمد؟ کہنے لگا، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ہماری کتاب کے مطابق یہی مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہونا ہے۔ وہ آخری نبی ہیں، تم واپس جا کر فوراً ان پر ایمان لے آؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس مکہ آ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میری غیر موجودگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابوبکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت طلحہ نے صدیق اکبر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی جانب بلاتے ہیں، تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عیسائی راہب کا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اور اس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت طلحہ ان 8 صحابہ کرام میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا اور بڑے بھائی آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دشمن بن گئے اور آپ دونوں پر بہت سختیاں کیں، لیکن آپ دونوں کے پایہ استقلال میں ہرگز جنبش نہ تھی۔ شروع میں والدہ بھی اسلام کی مخالف تھیں، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ بعد میں والدہ بھی مسلمان ہو گئیں اور صحابیہ ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد 13 برس تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں اور بیگانوں کا ظلم برداشت کرتے رہے اور ہدف تضحیک اور نشانہ ملامت بنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس نازک ترین دور میں بھی تبلیغ دین فرماتے رہے۔ دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ شام میں رہتے، یہاں تک کہ کفار کا ظلم و جبر حد سے بڑھ گیا اور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے وقت حضرت ابی بن کعب انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا۔ احد کی لڑائی میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کسی اور کو یہ مقام حاصل نہ ہوا۔ جب میدان جنگ میں مسلمانوں میں بغدر مچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار بالکل سامنے سے حملے کر رہے تھے، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے سارے وار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر لیتے رہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثاری کا وہ حق ادا کیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے وار کو اپنے اوپر لیتے تو خوشی کا اظہار فرماتے کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی جانثاری میں آپ کا تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا اور ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ احد کے دن میں ان کی اس بہادری، جانثاری اور شجاعت پر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں خیر کا لقب ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ غزوہ احد تو طلحہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب احد فرماتے تھے۔ غزوہ خندق، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ غرض اپہر موقع پر شریک رہے۔ حنین کی لڑائی میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عاشق آگے بڑھا اور جان فشانی کا وہ مظاہرہ کیا کہ بارگاہ نبوت سے طلحۃ الجواد کا لقب ملا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کی حالت ناگفتہ تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطیر رقم پیش کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ خوف خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت، جود و سخا، شجاعت اور انفاق فی سبیل اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ خصوصیات تھیں۔ آپ اتنے سخی اور فیاض تھے کہ قبیلہ بنو تیم کا کوئی ایسا نادوار نہ تھا کہ جو اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت روائی نہ فرمائی ہو۔ تنگ دستوں کو خادم دیتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے، بیواؤں مکے نکاح کراتے اور غلاموں کی گردنیں چھڑاتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال 10,000 درہم بیچتے۔ ذی القرد میں ایک چشمہ تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری رقم ادا کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ طبیعت میں سادگی کا غلبہ تھا، البتہ بے خوفی اور بے باکی اس درجہ تھی کہ حق بات کہنے سے کبھی نہ ہچکچاتے۔ عتبہ بن ربیعہ کی صاحبزادی ام روبان کو بہت سے معزز، دولت مند، حسین اور ذہین افراد نے شادی کے پیغامات دیے، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی صفات کی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی۔ وجہ پوچھنے پر بتایا، میں طلحہ کے اوصاف حمیدہ سے خوب واقف ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے باہر جاتے ہیں، تو مسکراتے ہوئے کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں کم و بیش 7 شادیاں کیں۔ آپ کے صاحبزادیوں میں محمد، عمران، عیسیٰ، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یعقوب، موسیٰ، یوسف اور 4 صاحبزادیاں تھیں جن کے نام ام اسحاق، عائشہ، سبا اور مریم ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہ بھی آپ ہی کے ساتھ جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے، یہی وجہ تھی کہ اپنے پیچھے لاکھوں دیناروں اور ایک بڑی جائیداد چھوڑی۔ آپ کا دسترخوان مہمانوں سے بھرا رہتا، پاکیزہ اخلاق کے حامل، دیانتدار اور سخی تھے۔ صلہ رحمی اور مہمان نوازی آپ کے اہم اوصاف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حملہ کہا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین پر شہید کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی قبر مبارک پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔